الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فاعدلوا ولو كان ذا قربى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو مختلف ٹاپکس پہ ہم بول رہے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ عدل و انصاف کا قیام میثاق مدینہ کی روح سے جو پہلا دستوری خاکہ نبی پاک نے پیش کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں ریاستوں کے دستور ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ریٹن تحریری کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ پہلا دستوری خاکہ تھا جو ہمارے پیارے پیغمبر نے مدینہ کی ریاست کو قائم کر کے بنایا، اور کتاب الام امام شافعی کی کتاب ہے، اور کتاب الاموال امام ابو عبید القاسم کی کتاب ہے۔ ان میں باقاعدہ دفعات لکھی گئی ہے۔ عوام الناس 5-6 جانتے ہیں، وہ 51 دفعات ہیں یا 48 دفعات ہیں، اور اس میں باقاعدہ عوام کا، مسلمانوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ان کے مختلف قبائل کا ایک ایک کا نام لے کر حقوق کا تعین کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے سلسلے میں پھر تمام لوگوں کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ اور کمال یہ ہے کہ آپ نے مدینہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو باقاعدہ سربراہ کے طور پہ منوایا، اور باقاعدہ چیف جسٹس کے طور پہ آپ کے فیصلوں کو نافذ کیا جاتا تھا، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں پہ بھی نافذ کروایا۔ اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے یہ کیا۔ عدل فاروقی کی کچھ مثالیں ہم نے بیان کی ہیں، 6 بلاگ اس پہ کر چکے ہیں ہم، کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے طور پہ عدل کے ساتھ ساتھ اپنے رویوں سے انصاف کو قائم کیا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا تو باقاعدہ لکھا گیا تھا کہ اس سلسلے میں جو مجلس شورا حضرت عمر فاروق کی تھی، اس میں یہ تھا کہ آپ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عیسائی لوگ، کہ آپ لوگ جب تک کہ تمہارا امیر المومنین خود آ کر یہاں چابیاں وصول نہیں کرے گا، ہم اس وقت تک بات نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کی روایت یہ تھی کہ آپ جائیں ہی نہیں تو آپ وہ خود بخود سرنڈر کر جائیں گے۔ حضرت علی نے ان میں یہ مشورہ دیا کہ آپ باقاعدہ جائیں، اور جا کر ان پر یہ اثر ہوگا اور اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، تو اسی بات کو مانا گیا۔ اور حضرت عمر فاروق جن کا رعب اور دبدبہ دنیا پہ تھا، اور ان کا خیال تھا کہ آپ ایسے چلیں گے مدینہ سے اور ایسے طریقے چلے، اور اتنے بندے اور اتنی فوج اور اتنے انتظام ساتھ ہوں گے جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا اور اپنی سواری لی، اور اس طریقے سے وہ وہاں پہنچتے ہوئے جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو وہ ایک وقت آپ چلتے ہیں اور ایک وقت غلام جو ہے وہ سواری پہ بیٹھتا ہے۔ تو اس وقت جب مدینہ وہاں پہنچ رہے تھے بیت المقدس میں، تو غلام کا بیٹھنے کا ٹائم تھا اور آپ نے اس کو اونٹ کی مہار پکڑنے کا ٹائم تھا۔ تو اس نے بڑا اصرار کیا کہ آگے وہ لوگ ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، کہیں حضرت عمر فاروق کا جو لباس تھا صحابہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہ کیا باتیں کریں گے کہ یہ ان کے خلیفہ کی یہ حالت ہے کہ کپڑے بھی پورے صحیح ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو خدا نے عزت دی ہے ہمارے لیے بس وہی عزت کافی ہے، ان چیزوں سے عزت نہیں بنتی۔ اور پھر آپ نے اس غلام کو سختی کے کہا کہ تم اوپر بیٹھو اور میں مہار پکڑتا ہوں، اور جس وقت وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کا آگے سے بڑھ کے جو استقبال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا امیر المومنین یہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ امیر المومنین وہ شخص بولا، خادم، کہ امیر المومنین نے مہار پکڑی ہوئی ہے، میرا وقت انصاف کا انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے اوپر بیٹھنا ہے، میں نے پیدل چلنا ہے۔ تو انہوں نے انصاف کیا، مجھے وہ اپنے کجاوے پہ بٹھا دیا، اونٹ پہ بٹھا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں بس یہی چیز ہم نے چیک کرنی تھی کہ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا کہ وہ دور ہوگا تو اس میں ایسے انصاف ہوگا، وہ ہم نے دیکھنا تھا، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، بس یہی چیک کرنا تھا، اور یہ آپ کو چابیاں ہم اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ عدل و انصاف کا قیام دنیا پر یوں روب ڈالتا ہے، ظاہری دبدبہ اور مادی چمک دمک
یہ ایمان کے نقطۂ نظر سے قبول نہیں ہوتی۔ ایمان کے نقطۂ نظر سے نیک اعمال اور ان کی اتباع اور ان پر عمل یہ اثر کرتا ہے، اور اسی بات سے دنیا صرف دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتی تھی، اور آج ہم مسلمانوں کے رویے اور ان کے اخلاق دین اسلام سے بالکل خالی ہیں، اور باہر جتنے چمک دمک اور زیور ہوں اور سونے ہوں اور گاڑیاں ہوں اور ہوائی جہازوں کے مالک کی کیوں نہ ہو جو عمرا ہے، کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو صرف دین کے پہلو سے ہوتا ہے، جس کی ہمیں بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اور زوال کے اسباب میں سے یہی چیز ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنا ہی ترک کر دیا ہے اور احادیث پہ عمل بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جس دور میں میری کوئی سنت کوئی نہ ہو اور وہ اس کو زندہ کرے گا، اس کو 200 شہید کا ثواب ملے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔